السلام علیکم. وعلیکم تو السلام. چلے پچھلے قسم میں تو آپ نے بتایا میں میجر آفتاب صاحب سے آپ کا کس طریقے سے آپ کا تعارف ہوا. اب ذرا اس قسم میں آپ تھوڑا سا تفصیل سے بتائیں کہ وہ کیا شوق تھے ان کے، اور جو پچھلی قسم میں آپ نے غالباً ذکر کیا تھا کہ ڈاکٹر اشتیاق صاحب کا. اچھا، ڈاکٹر اشتیاق حسن صاحب جو تھے ان کا غالباً تعلق ان سے بھی تھا، ضیاء الحق صاحب سے بھی وہ ضیاء الحق کے استاد تھے، استاد تھے. اور دہلی میں جو کالج تھا اس کے اندر ضیاء الحق پڑھتے تھے، اور ڈاکٹر اشتیاق حسن قریشی ان کے استاد تھے. تو یہ جو تین کی ٹرائکا بنی تھی کہ ضیاء الحق صاحب کے بھی ان کے استاد تھے اور یہ تھے، اور تو ان لوگ کو اردو سے بہت محبت تھی. یہ صحیح ہے؟ اصل میں اردو سے محبت تو ڈاکٹر اشتیاق حسن قریشی اور آفتاب حسن صاحب کو تھی. ہاں، انہوں نے احترام کیا. ہاں، انہوں نے احترام کیا، اور انہوں نے یہ بات کہی کیونکہ اشتیاق حسن قریشی صاحب ہو سکتا تھا کہ ضیاء الحق کے لیے کوئی مشکلات کھڑی کر دیتے، کیونکہ وہ سیاست میں آ گئے تھے، تحریک استقلال میں بھی گئے تھے. جی جی. وہ پاکستان کے پہلے وزیر تعلیم بھی تھے، ہاں اور وہ چاہتے تھے کہ ملک میں ذریعہ تعلیم جو ہے وہ اردو ہو، صحیح. اور اس کے لیے وہ کوششیں کر رہے تھے. یعنی ایک سائنس کانفرنس کی ایک تقریر میں انہوں نے یہ کہا کہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ درزیوں کی ساحری کے بل پر ترقی کریں. جب پھر کہیے گا جملہ بڑا لوگ یہ چاہتے ہیں کہ درزیوں کی ساحری کے بل پر ترقی کریں. یہ تو بات کہیں دور تک جا رہی ہے، درزی ساحری. جی، یعنی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انگریزی لباس پہن لیں، جی. سوٹڈ بوٹڈ ہو جائیں. اچھا، میں اس میں یونیفارم کی بات کرنے کی وہ بات وہاں بھی جا سکتی ہے، لیکن یہ وہ سوٹڈ بوٹڈ ہو جائیں اور اس کے بعد وہ سمجھیں کہ وہ ترقی کر گئے. یہ ہمارے ہاں یہی ہے کہ انگریزی زبان سیکھ لیتے ہیں اور انگریزی لباس پہن لیتے ہیں، اور اسی کو ترقی کا ذریعہ سمجھتے ہیں. وہ علم، وہ ٹیکنالوجی وہ نہیں حاصل کرتے. اور علم و ٹیکنالوجی حاصل کرنے کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ اس مضمون کو آپ سمجھیں. جب آپ نفس مضمون کو نہیں سمجھیں گے اور گرامر کی گتھیوں میں الجھے رہیں گے، تو اس کو سلجھاتے رہیں گے کہ یہ گرامر کے حساب سے یہ لفظ صحیح ہے کہ نہیں ہے، تو پھر آپ علم نہیں حاصل کر سکتے. یہ ان کا فلسفہ تھا جو میں نے ان لوگوں سے سیکھا. اور ڈاکٹر اشتیاق حسن قریشی نے مقتدرہ قومی زبان جو ہے اس کے قیام کے لیے زور. میں نے اس گفتگو میں آپ کا ایک جملہ پکڑا، اگر میں غلطی پر نہیں ہوں، آپ نے کہا کہ بھئی اگر وہ زبان کی گتھیوں میں الجھے رہیں گے تو پھر علم نہیں بن پائے گا. اس کو تھوڑا سا مجھے گرامر کی مطلب، ہاں وہی مطلب آپ جب کوئی آج کل تو دانشور ہونے کی نشانی ہے کہ 3 پرانی لغتیں پڑھی ہوں پرانی، ٹھیک ہے، اور اس میں سے آپ لوگوں کی غلطیاں پکڑتے ہیں نا، تب آپ دانشور کہلاتے ہیں. یہ ہوتا یہ ہے کہ ٹیکنالوجی، یہ انگریزی زبان کی گرامر جو ہے تو وہ کہتے ہیں نہ وہ آتی ہے نہ جاتی ہے. جی جی. ہوتا یہ ہے کہ ہم کتنے ہی اس زبان کے ماہر ہو جائیں، اہل زبان یا انگریز سے زیادہ ماہر تو نہیں ہو سکتے. جو سوچتا ہے، جو اس میں خواب دیکھتا ہے، پھر مشکل یہ ہوتی ہے کہ ہم یہ بچہ آپ کا جو ٹیکنالوجی جس نے کیمرے کو لگایا، اس کو سجایا، یہ بہت مہارت کے ساتھ کام کر رہے ہیں، لیکن ذرا اس سے آپ انگریزی میں پوچھیے، وہ کچھ نہیں بتا پائے گا. ارے میں نہیں بتا پاؤں گا. لیکن وہ تمام وہ کام کر رہا ہے جو اس کے لیے ضروری ہے. صحیح. وہ اس ہنر کو جانتا ہے. جی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ چھوٹا سا میکینک بچہ جو ہے وہ گاڑی کی خرابی کی پر نوک مارتا ہے. تو یہ بہرحال ہم بات کہیں اور چلی جائے گی. مقتدر قومی زبان جس طرح قائم ہو، اس کی بھی ایک کہانی بڑی دلچسپ ہے. وہ ذرا شیئر کیجیے ہم سے. مقتدر قومی زبان کا پہلا اجلاس ہوا، اور مقتدر کے لیے 2-4 لوگ جو ہیں وہ جمع کیے گئے، جس میں ڈاکٹر رضی الدین صدیقی، ڈاکٹر سلیم الزماں صدیقی، اور نسیمہ ترمذی صاحبہ، اور بھی لوگ تھے. تو ڈاکٹر سلیم الزماں صدیقی اور جنرل مجیب الرحمان جو وزیر اطلاعات تھے یا سیکٹری اطلاعات تھے ضیاء الحق کے. جی جی. ہاں. تو اس ادارے کا نام کہ جو اردو کا نفاذ کرے، نام رکھنے کی تجویز طے ہو رہی تھی. اور اس بارے میں اچھا مجھے میجر صاحب جو ہے وہ لے گئے تھے کہ ہم انتظامات بھی کریں گے ہم لوگ اس میٹنگ کے. اور اچھا، اس کی ہوسٹ سائنٹیفک سوسائٹی تھی؟ ہوسٹ تو ڈاکٹر اشتیاق حسن قریشی گھر پہ ہو رہا تھا یہ. اچھا اچھا اچھا. لیکن کیونکہ وہ سیکریٹری تھے، اپنے ساتھ وہ لوگ لے گئے تھے جو اس کے انتظامات، انہوں نے انتظامات میں یہ کہ کوئی اور بڑا اعزاز رہا ہوگا آپ کے لیے اتنے لوگوں کے ساتھ اتنے ہوئے. تو اب یہ ہوا کہ ہمیں کچھ چیزیں لینے کے لیے ان کو ڈاکٹر اشتیاق حسن قریشی کو وفاقی وزیر کا درجہ ملا ہوا تھا.
मुक़्तदरा कौमी ज़ुबान का पहला इजलास डॉक्टर इश्तियाक हुसैन कुरैशी के घर पर हुआ, जो बहादुराबाद में था। अब वहाँ पर एक बहुत बड़ी इमारत बन गई है। तो उस घर में, डॉक्टर इश्तियाक कुरैशी के घर में हम लोग गए, और वो लोग जो मेजर साहब के साथ साइंटिफिक सोसाइटी में काम करते थे, मेजर साहब ने उनको लिया, और ये जानने के लिए कि हम गवाह रहे हैं कि हम किस तारीखी मौके पर शरीक हो रहे हैं जी। तो डॉक्टर इश्तियाक हुसैन कुरैशी के घर में डॉक्टर सलीमुज़्ज़मा सिद्दीकी, डॉक्टर रज़ीउद्दीन सिद्दीकी, जो उस्मानिया यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर में से थे, हिंद यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे, पेशावर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे, और बहुत उन्होंने उर्दू में साइंस पढ़ी थी, और आइंस्टाइन से मुलाकात करने वालों में और अच्छा वो जाते थे, अच्छा डॉक्टर रज़ीउद्दीन सिद्दीकी। तो इन लोगों के साथ हम बैठे हुए थे, और उनमें डॉक्टर नसीमा तिरमिज़ी भी शामिल थी। वहाँ इजलास हो रहा था, और वहाँ इजलास में हुकूमत की तरफ से जनरल मुजीबुर रहमान, लेफ्टिनेंट जनरल मुजीबुर रहमान, जो सेक्रेटरी इत्तलात थे ज़िया-उल हक़ के, तो वहाँ पर पंजाब से भी कोई एक आध था, मुझे याद नहीं। तो इस इदारे का नाम क्या रखा जाए, ये तय हो रहा था। इदारे का नाम डॉक्टर रज़ीउद्दीन सिद्दीकी ने मुक़्तदरा कौमी ज़ुबान तजवीज़ किया। अच्छा, ये रज़ीउद्दीन जी। तो उस पर जनरल मुजीबुर रहमान ने कहा कि ये बहुत मुश्किल होगा, लोगों की इसकी अदायगी नहीं होगी। तो सलीमुज़्ज़मा सिद्दीकी साहब भिन्ना गए, अच्छा, और उठ के खड़े हो गए और कहने लगे अगर आपसे अदा नहीं होता तो आप मुक़्तदरा कह लीजिएगा, और ये कह के कमरे से बाहर निकल गए। अच्छा। जनरल मुजीबुर रहमान के लिए माशाल्लाह का दौर बड़ा मुश्किल हो गया कि उनको मनाने के लिए वो आए, मनाए, और उनसे माजरत की, माफ़ी मांगी, और वो अंदर चले गए उनको लेके, और ये तय हो गया कि इसका नाम मुक़्तदरा कौमी ज़ुबान होगा। लेकिन जनरल मुजीबुर रहमान के दिल में जो है वो फांस ज़ाहिर है रह गई। और मैंने ये इसलिए ये कह रहा हूँ कि मैंने जनरल मुजीबुर रहमान का भी इंटरव्यू किया था इस्लामाबाद में, और उनसे इस वाक़े का जिक्र भी किया था। तो उन्होंने कहा आप सही कह रहे हैं, वो तस्दीक हो गई थी मुझे। वो जनाब जनरल मुजीबुर रहमान साहब ने तस्लीम कर लिया कि जो आप नाम रखेंगे वो होगा, और मुक़्तदरा कौमी ज़ुबान रखा गया, और अखबारात में मुक़्तदरा के नाम के खिलाफ खूब प्रोपेगेंडा हुआ कि मुश्किल नाम है, मुक़्तदरा, मज़ाक उड़ाया गया, ये किया गया, इतना हुआ कि मुक़्तदरा मुक़्तदरा मुक़्तदरा। तो एक दिन मेजर आफ्ताब हसन साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और सबको जमा किया, सारे सहाफ़ियों को, और कहा कि ये मुक़्तदरा के नाम के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस है। तो और उन्होंने तमाम सहाफ़ियों का शुक्रिया अदा किया कि आप लोगों ने इस लफ्ज़ को इतनी तकरार की है कि अब ये मुश्किल नहीं रहा। इतना वायरल कर दिया आपने तनकीद कर करके। तो ये मुश्किल नहीं रहा, तो कोई भी लफ्ज़, कोई भी इस्तिलाह अगर इस्तेमाल की जाएगी तो मुश्किल नहीं रहेगी। बात तो बड़ी माकूल थी भाई। ये इन्होंने ये बात कही, उसके बाद से लोगों ने ये सोचा कि ये आपने हमारा ये काम कर दिया है। हमें भी परेशानी थी कि कैसे लोगों की जुबान पे चढ़ेगा। तो आप ये देखेंगे आज तक वो जुबान पे लोग चढ़ा, हालांकि उसका नाम अब बदल दिया गया है। जी 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 जी। और वो काम भी बदल दिया गया, वो काम भी नहीं हो रहा। हाँ, तो मालूम है कि जो 18वीं तरमीम आने के बाद से जो जुल्म हुआ है इस मुल्क के अंदर, ऐसे जितने इल्मी इदारे थे, कराची में देखे ना, कायद अकेडमी, उसको मज़ार बोर्ड के अंडर कर दिया कि जो मज़ार की देखभाल करेगा वो कायद अकेडमी की देखभाल करेगा। उसका भी मज़ार बना दिया जी। और लाहौर में जितने बड़ा हमारा था पंजाब साइंस बोर्ड जो था, उसको भी उठा कर किसी कैबिनेट डिवीजन के अंडर किसी उसमें ले गए उसको, बल्कि उसको उसका सब्सिडी इदारा एक बना दिया कि भाई ये इसका फील्ड ऑफिस है ये। तो वो तो चीज़ रफ्ता रफ्ता बजाय आगे जाने के पीछे को हट रही सारी। और मसला ये है, जो अफसोस होता है कि ये जो हमारे जो नुकसानात हुए हैं पिछले दिनों, उर्दू लुगत का आप देख लीजिए क्या हुआ। मतलब जो काम किया था लोगों ने, जो काम किया था अकील अब्बास जाफरी साहब ने, उसको डिजिटाइज करके सब खत्म हो गया, सब बर्बाद हो गया, और पीछे नाम लेने वाला कोई नहीं है। खैर, हम फिर बात आती है दोबारा मेरे साहब पे। तो मैंने सुना बड़े सख्त आदमी थे, बड़ा डंडा वंडा का बड़ा मशहूर था यूनिवर्सिटी के अंदर, बहुत ही बजला संज किस्म के, जो शख्सियत उनकी थी। और ये वाकया जो उनका मशहूर है, उनके 3 फीट का वाला जी, था साहब ने कहा कि नज़म भी थी कोई है 3 फीट का फासला मेजर आफ्ताब। तो वो 3 फीट का फासला क्या, वो उनकी छड़ी जो है वो ज्यादा
تھی اس کو ایک گز کی چھڑی جو ہے اس پر لوگ کہتے تھے کہ جہاں تک ان کی چھڑی جاتی تھی. جہاں چھڑی جاتی تھی. وہ میجر صاحب نے کو بلایا خوشبخت شجاعت نے اپنے پروگرام میں جی, اور اس میں ان سے پوچھا کہ بھئی آپ نے لوگوں کے درمیان جو ہے 3 فٹ کا فاصلہ کیوں رکھا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے تو کوئی ایسا آرڈر نہیں دیا. اچھا, تو بڑی خوش ہوئی کہ آپ نے ایسا کوئی آرڈر نہیں دیا. نہیں. پھر آپ نے کیا کیا؟ کہ میں تو یہ چاہتا تھا کہ کلاس کے بعد دونوں آپس میں بالکل نہ ملیں. تو یہ یونیورسٹی تعلیم کی جگہ اس قسم کے کاموں کی جگہ نہیں ہے. اچھا. تو وہ انہوں نے یہ کہا کہ تحریری آرڈر کوئی نہیں تھا, وہ چونکہ اپنی چھڑی سے الگ کرتے تھے تو اس لیے وہ 3 فٹ کا. اچھا. مطلب یوں کافی اچھے شفیق آدمی, بہت شفیق, بہت اب سے اپنے چھوٹوں کے ساتھ, اپنے سے جونیئر کے ساتھ ان کے معاملات میجر صاحب کے. ہاں ان کے ساتھ بڑے بڑے لوگ تھے, اور میں نے بہت سے لوگ کو دیکھا جن کے بارے میں مجھے پڑھا, آج بڑا فخر ہوتا ہے کہ میں نے انہیں دیکھا. ڈاکٹر افضال حسین قادری پاکستان کے لیڈر, وہ ان کے ساتھی تھے. اچھا. اور کیا قربانیاں تھی شخص کی. ہاں, تو اور یہ ڈاکٹر افضال حسین قادری ڈاکٹر نثار احمد زبیری صاحب کے سسر بھی. اچھا. تو وہ بتاتے ہیں دلچسپ واقعہ یہ ہوا کہ میجر صاحب کا گھر یونیورسٹی میں اسٹاف ٹاؤن میں, اور قادری صاحب کا گھر تقریباً برابر یا اور ایک جیسے گھر تھے. اور افضال قادری صاحب پروفیسر تھے اور بالکل بھول جاتے تھے. میجر صاحب کے گھر میں آئے اور شیروانی اتاری اور ٹانگنے لگے. افضال قادری صاحب میجر صاحب گھر چلے گئے. ہاں, اور شیروانی اتار کے ٹانگنے لگے تو میجر صاحب دیکھ رہے کہاں آ رہا ہے, وہ بیچارے جلدی سے شیروانی اتار کے بھاگے. تو ان کی آپس کی بہت دوستی تھی, تو بہت ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے. ان لوگوں کو میں نے دیکھا. اور ڈاکٹر حامد محمود صاحب, وہ بھی علی گڑھ کے تھے, اور وہ شاید علی گڑھ میں بھی کسی عہدے پہ رہے. ان کے بیٹے بہت بڑے بیوروکریٹ بنے ہیں. تو حامد محمود صاحب مسکراتے نہیں تھے, بہت سنجیدہ قسم کے آدمی تھے. تو کوئی کسی بات پہ اگر وہ ڈانٹ ڈپٹ دے تو وہ کہتے تھے کہ بھائی تم کیوں ناراض ہو, تو وہ بیچارہ مسکرا نہیں سکتا. تو وہ یہ بھی بدلہ سنجی تھی ان کی. اور اس بات پر حامد محمود صاحب کی بھی جو ہے نا وہ چہرے پہ مسکراہٹ پھیل جاتی تھی. تو یہ بہت. کیا سائنٹیفک سوسائٹی آپ سمجھتے ہیں کہ آج بھی اسی مقام پر, اس مقام پہ وہ میجر آفتاب صاحب اور سلیم الزمان صدیقی صاحب ان جیسے لوگوں کو گزار میں تھی؟ سوسائٹی تو اب آج کل ہے ہی نہیں, کوئی اس کا کرنے والا نہیں. یہ تو بالکل ختم ہو گئی ہے. یہ اس وقت تک تھی جب تک ڈاکٹر وقار احمد زبیری صاحب حیات تھے, تب تک تو کچھ نہ کچھ چل رہا تھا, لیکن اب بالکل ہی ختم ہو چکی ہے. یہ ہمارا قوم کا عجیب ہے کہ, اور اس کے لیے جو دفتر بنایا جا رہا تھا نا, وہ اس کے اوپر رینجرز کا قبضہ ہے. تو کچھ ہم کہہ نہیں سکتے کہ کوئی آدمی کوئی ایسا ہو. جی آپ کی بات میں نے کاٹ دی. نہیں, آپ نے بالکل صحیح کہا. مطلب یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ بجائے اس کے کہ ہم لوگ اس قوم کو ادارے بنا کے دیں, جو ادارے ہم ان کو ختم کرتے جاتے ہیں, توڑتے پھوڑتے چلے آ رہے ہیں. مطلب رینجر کے پاس کیا کراچی میں کوئی زمینوں کی کوئی کمی تھی؟ آپ یہ دیکھیں کہ آپ سائنٹیفک سوسائٹی کو رو رہے ہیں. وہ جو جنا ہاؤس تھا جو کہ طالب علموں کو دیا گیا تھا قائدین کی طرف سے, جب اس پہ رینجر نے قبضہ کر لیا اور کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہے, تو سائنٹیفک سوسائٹی کے دفتر کون پوچھے گا؟ لیکن اگر کچھ لوگ ہوں جو درد دل رکھتے ہوں تو اس کو غور کریں کہ کم سے کم اس قسم کے یہ تعلیمی ادارے تھے ان کو آگے نہ لے جائیں, تو وہاں بحال کر دیں جہاں پہ ہم نے ان کو چھوڑا. صحیح ہے. وہ دور بہت اچھا دور تھا. تعلیم کم از کم, آپ سے بات ہو رہی تھی کہ نیشنلائز کر لیا انہوں نے. نیشنلائز کرنے کا کم از کم ایک فائدہ یہ ہوا تھا کہ ایک یکساں نصاب ہو گیا تھا. اب ہم ڈی نیشنلائز ہیں اور ہر تعلیمی ادارہ اپنا ہی نصاب پڑھا رہا ہے, تو کمرشلائز ہو گیا پورا. تو اس لیے کوئی قوم نہیں بن پا رہے. جو تربیت ہوتی تھی کراچی یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹ یونین کی صورت میں, وہ بھی ختم. وجی بھائی, آپ سے بڑی اچھی گفتگو رہی, اور میں یہ نہیں کہوں گا کہ میرا کوئی بڑی تسلی اور تشفی ہوگی شاعری سے, لیکن میجر آفتاب صاحب کی زندگی کئی پہلو سامنے آئے, اور یہ پہلو سامنے آیا کہ علمی اور ادبی ادارے کس طریقے سے اس ملک میں برباد کیے گئے ہیں, اور اب وہ بالکل کچرے کے ڈرم میں جا چکے ہیں, اور ان کو نکالنے کی ضرورت ہے. سائنٹیفک سوسائٹی کو بحال کرنے کی ضرورت ہے,
اردو ڈکشنری بورڈ کو بحال کرنے کی ضرورت ہے, قائد اعظم اکیڈمی کو بحال کرنے کی ضرورت ہے, سائنٹیفک سوسائٹی پنجاب جو اردو سائنس بورڈ ہے, اردو سائنس بورڈ پنجاب, اس کو بحال کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں نئی چیزیں نہ دیں, ہمیں ہمارے پرانی چیزیں دیں, ہمیں ہمارا پرانا پاکستان دے دیں. وہ لوٹا دیں. کچھ آپ آخر میں کچھ کہنا چاہیں گے؟ بس یہی کہ جب ہم یاد کرتے ہیں آفتاب حسن صاحب کو, ڈاکٹر اشتیاق احمد قریشی کو, آج ہمارے ہیرو جو ہیں وہ فلم کے ہیرو رہ گئے ہیں. اب ہمارے پاس ایسے کوئی لوگ نہیں ہے جس ملک میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے ساتھ یہ سلوک ہو. یہ وہ لوگ تھے, آپ نے نام لیا افضال حسین قادری کا, اشتیاق حسن قریشی کا, نئی نسل کو پتہ ہی نہیں کون لوگ تھے جنہوں نے ببول کے کانٹے سے. جی, رضی الدین صدیقی صاحب کے بارے میں, ڈاکٹر رضی الدین صدیقی کے بارے میں کوئی نہیں جانتا کہ وہ کیا چیز ہے. میرا خیال ہے کہ ان کے اوپر بھی کبھی کیوں نہ گفتگو کر لی جائے. ہاں, ان کے بارے میں وہ لوگ زیادہ جانتے ہیں, وہ انشاءاللہ تعالیٰ کسی دن اس پر ان پہ بھی گفتگو کریں گے. تو بہت بہت شکریہ آپ کا. میرے خیال ہے میجر آفتاب سب پہ گفتگو یہی ختم کرتے ہیں. اگلی بار ملاقات ہوگی تو کسی اور اچھی شخصیت کو ہم یاد کریں گے, اردو کے حوالے سے اور سائنس کے حوالے سے. یاد چاہتا ہوں. اللہ حافظ.